ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں غلو کے حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج کی گفتگو ہماری ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صالحین، ان کی شان میں غلو کرنا یہ کیسا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے، اور اسی طرح دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اور سورۃ الاخلاص بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ مختصر یہ ہے، بخت نصر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کو ملیا میٹ کیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو اس نے جان سے مار دیا، بہت نقصان کیا۔ وقت گزرا، جو بچے تھے ان کے پاس تورات کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں تھا۔ ان کو اس بات کی فکر لاحق ہونے لگی کہ ہم تو تعلیمات الہیہ سے ہی محروم ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے الہامی تعلیمات، اللہ کی طرف سے جو الہام ہوئی وہ ان کو لکھوا دی، ان کی کتابت کروائی۔ آثار قدیمہ سے کوئی تورات کا نسخہ نکلا، یہودیوں نے اس تورات کے نسخے کو حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ملایا، اٹیچ کیا اور دیکھا کیا وہی ہیں۔ دیکھا تو سیم اسی طرح منوان تھی۔ انہوں نے تب سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم سے کتاب الہی اور تعلیمات الہی چھن گئی تھیں، ہم محروم ہو گئے تھے، اللہ نے اپنا بیٹا بھیج کر ہماری رہنمائی کی ہے اور وہ تعلیمات ہمیں لکھوا دی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لیے عقیدہ رکھا کہ وہ معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اور ان کو ایک مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو بن باپ اور بن ماں پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی، دنیا اسباب کی محتاج ہے، اللہ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے بھی پیدا کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، جیسے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو، اور بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، اور کہا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب ناجائز تم غلو نہ کیا کرو اپنے دین میں، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں فرمایا اہل کتاب دین میں ناجائز غلو نہ کیا کرو، اس سے بچ جاؤ، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو قد ضلوا من قبل، جس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، وضلوا عن سواء السبیل، اور صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ گویا اس آیت میں غلو کرنے سے بھی روکا گیا ہے،
اور جو راستے سے بھٹکے اور ہٹے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرنے سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی انہوں نے ان کی شان میں بھی غلو کیا، ان کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے احبار اور رہبان اپنے مذہبی رہنما اور پیشواؤں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا، اللہ کی ان کو یہی تعلیمات دی گئی، حکم دیا گیا ہے کہ صرف الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے، آپ کی شان میں بھی غلو کیا گیا اور مختلف الفاظ کہے گئے، جیسے کچھ شاعر کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش کے اوپر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو اللہ عرش پر رب تھا وہ مدینہ میں مصطفیٰ بن کے آ گیا، یعنی اللہ اور نبی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ انا للہ۔ ایک شاعر کہتا ہے شریعت کا ڈر ہے نہیں تو یہ کہہ دوں، شریعت کا ڈر ہے نہیں تو یہ کہہ دوں، خدا خود رسول خدا بن کر آیا، یعنی خدا جو ہے یہ اللہ کا رسول بن کے آیا ہے، جو اوپر آسمان پر خدا تھا وہ نبی بن کے نیچے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اسی طرح یہ بڑا مشہور ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑانے پر قادر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پکڑے تو اس کو اللہ بھی نہیں چھوڑا سکتا۔ انا للہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لا تطرونی، میری شان میں اتنا غلب نہ کرو، کما اطرت النصارى المسیح مریم، جس طرح مسیح بن مریم کی شان میں لوگوں نے عیسائیوں نے غلب کیا ہے۔ فانما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ صحیح بخاری کے اندر 3445 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ مثلا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں وہی ہیں، اور ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ منع ہے، یہ حرام ہے، آپ نے اس بات سے روکا ہے۔ مثلا آپ کو حاجت روا، مشکل کشا کہنا، غوث اعظم کہنا، دستگیر کہنا، داتا کہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان اگر ہم نبی کو دیں گے تو یہ شرک کے زمرے میں ہوگا، اور یہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، آپ کو فرمایا جا رہا ہے قل کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا آپ یہ کہہ دیں میں اپنے لیے بھی کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا ہے۔ اسی طرح فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ یہ کہہ دیں میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں آپ کو کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں تمہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یہ بھی سورۃ الانعام کے آیت نمبر 50 میں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی شان میں بھی ہمارے ہاں غلو کیا جاتا ہے، مطلب قبروں کی طرف جو ہے وہ ثواب کی نیت سے جایا جاتا ہے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس بات سے منع کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ صحیح بخاری 3453 پر اور 3454 پر۔ ہماری بات لمبی ہوگی، اس پر ہم اختتام کرتے ہیں، آخری حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 427 نمبر پر ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई पहली उम्मतों का हाल ये था, जब उनमें कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो वो उस पर बनाओ अला कब्र ही मस्जिदा, उनकी कब्र पर वो सजदा गाह बना लेते, मस्जिद बना लेते, तस्वीरें बना कर रखते। तो फरमाया उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाह यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बुरे लोग होंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आज नेक लोगों के बारे में, औलिया किराम के बारे में गुलव किया जाता है और कहा जाता है, पंजाबी में एक कव्वाल कहता है, लोकी तेनू पीर मन दे, लोकी तेनू पीर मन दे, असा तेनू रब मन्या इन्ना लिल्लाह, कि लोग तो आपको पीर मानते हैं लेकिन हमने आपको रब माना है। इसी तरह एक और शायर कहता है अपनी कव्वाली के अंदर, लोकी अरशां दे उत्ते लभदे ने, लोकी अरशां दे उत्ते लभदे ने, रब बूरी वाले दे ओले आ बैठा, यानी बुरी वाली सरकार है, नूरी बुरी जो सरकार है उसके बारे में कहा जाता है। लोकी अरशां दे उत्ते लभदे ने, यानी अल्लाह को अर्श के ऊपर ढूंढते हैं, रब बुरी वाले दे ओले आ बैठा, अल्लाह जो है ये बुरी वाले की एक साइड पे के आकर बैठ गया। हालांकि देखें ये कितनी बुरी बात है। नकल कुफर नबाशिद हमने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात हमारे सामने आती है कि किसी नबी की शान में, किसी वली की शान में, किसी बुज़ुर्ग की शान में हम इजाफ़ा नहीं कर सकते उतनी जितनी उनकी है, और हर एक की हद मुकर्रर की गई है। और उनमें गुलूव करके जैसे यहूद व नसारा ने गुलूव किया है अंबिया की शान में, औलिया की शान में, और उन्होंने अपने मज़हबी रहनुमाओं के बारे में गुलूव किया और उनको रब तक बना लिया। और आज हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ कव्वाल की बात रखी, कुछ लोगों की बात रखी और कुछ अहादीस आपके सामने रखी जिनसे ये समझ आती है कि नबी की शान में, वली की शान में, किसी बुज़ुर्ग की शान में, अल्लाह वाले की शान में, किसी आलिम दीन की शान में कोई गुलूव नहीं किया जा सकता, जायज़ नहीं, हराम है, मना है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।